السلام علیکم طاہر، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام فیضی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تم سناؤ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں، لیکن آپ کے چہرے سے پریشانی نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ بس یار کیا بتاؤں، چھوٹا بھائی میٹرک میں فیل ہو گیا ہے، اس کے معاملے میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کیا نعمان فیل ہو گیا ہے؟ ہاں یار، ابھی کل ہی اس کا نتیجہ آیا ہے، اور وہ 2 مضامین میں فیل ہے۔ یہ تو واقعی بری خبر ہے، وہ تو اچھا بھلا پڑھاکو بچہ تھا، اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ بس یار ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کیبل پہ مختلف پروگرام دیکھتا رہتا ہے، اسی وجہ سے اس کا ٹائم ضائع ہوا۔ ہاں بھائی، کیبل پہ نشر ہونے والے پروگرامز کی یہی تو بیماری ہے، اور اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ لوگ ضرورت سے زیادہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور انہیں بالآخر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اپنے ضروری کاموں کو بالائے طاق رکھ کر یہ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں۔ یار میں تو کہتا ہوں یہ کیبل نے ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے، یہ تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دراصل اس کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ اس پر اچھے پروگرام دیکھ سکتے ہو، معلوماتی اور خبریں وغیرہ۔ نہیں بھائی، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ دیکھو بھائی، ہر چیز کا استعمال آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ دیکھو، چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ہے، وہ چاہے اس سے آپ پھل کاٹ لیں یا کسی کی گردن۔ بھائی اسی کیبل نے تو لوگوں سے فرصت کے لمحات چھین لیے ہیں، طالب علموں سے کتابیں چھین لی ہیں، پڑھائی کا شوق تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ سر شام ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور رات گئے تک ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی ہمارا ہی قصور ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں کیبل کے باوجود کسی قسم کا تعلیمی تعطل نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیے، لوگ وہاں بھی باقاعدگی سے پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں۔ وہاں کیبل کی مدد سے معلوماتی لیکچرز اور اسباق کی تیاری میں معاونت لی جاتی ہے، اور ہم صرف کیبل پر یہاں مختلف فلموں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہاں یار، اسی کیبل نے ہماری نئی نسل کو فحاشی، عریانی اور بے حیائی کی سوا دیا ہی کیا ہے۔ ہم اپنی تہذیب و تمدن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کلچر مسخ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہماری تہذیب میں آہستہ آہستہ دوسری تہذیبوں کے آثار سرایت کرتے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل نامناسب ہیں۔ نوجوان نسل روزمرہ کی بول چال میں ہندی الفاظ یا انگریزی اتنے تواتر سے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری تو زبان کا ہی یہاں تو بالکل خطرہ پڑا رہا ہوا ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن کیبل پر چند چینلز ایسے بھی ہیں جن میں عریانی اور فحاشی کا نام تک نہیں، بلکہ وہ اسلام کے فروغ کے لیے کاوشیں کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے مفید چینل سے فائدہ اٹھائیں۔ ہاں بھائی، تم کہتے تو ٹھیک ہو، لیکن جگہ جگہ کیبل کنیکشن کی وجہ سے یہ تو منی سینما ہاؤس کھل گئے ہیں، جہاں عریاں اور فحش فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، اور بالکل خاندانی نظام درم برم ہو رہے ہیں۔ گھریلو مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طلباء تعلیمی اداروں کی بجائے ان منی سینما ہاؤس میں قیمتی وقت ضائع کرتے نظر آ رہے ہیں۔ والدین کو بھی اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ پڑھائی کے وقت پڑھائی اور تفریح کے وقت تفریح کو ترجیح دیں، اور پڑھائی کو تمام معمولات میں اولیت دیں۔ اب بھائی والدین بھی کیا کریں، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ والدین روزمرہ اور بچوں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن رات مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کی مکمل نگرانی کر سکیں۔ اس چیز کا بچے فائدہ اٹھاتے ہیں، بالکل ناجائز فائدہ۔ بہرحال میری تو رائے یہ ہے کہ تمہیں علی کو سمجھانا چاہیے، وہ پڑھائی کی طرف ضرور توجہ دے گا۔ اس کا نظام اور اوقات کار بناؤ، اور اس سے پھر کیا ہوگا، اس ٹائم ٹیبل کی وجہ سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ تفریح کا وقت بھی ہوگا، اور اپنی پڑھائی کو اچھے طریقے سے وہ مینج کر پائے گا۔ ہاں میں ضرور اسے سمجھاتا ہوں، یہ ساری باتوں کے ساتھ ساتھ اس کا ٹائم ٹیبل بھی بناتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔
آپ سے اچھی گفتگو ہوئی، میں اسے ضرور سمجھاؤں گا۔ ہاں بالکل بھائی، چھوٹے بھائیوں کی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم ان کا اچھا خیال رکھیں، ان کی بہتری کا ان کو بتائیں اور ان کے نقصان کا بھی۔ چلو ٹھیک ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہاں بھائی، اللہ حافظ۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، دوبارہ ملتے رہیں گے۔